بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 182 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے ہائی لیول ٹچ کیا آج 1,14,456 پہ، جدھر انڈیکس نے تقریباً 594 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کا لو لیول آج کا رہا 1,13,729 پہ، جدھر انڈیکس نے 133 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ انڈیکس کی کلوزنگ 1,13,784 پہ رہی، جدھر انڈیکس نے 78 پوائنٹ لوز کیے۔ والیوم کی بات کی جائے تو 207 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ جیسا کہ پیچھے انڈیکس چلا آ رہا ہے 2-4 سیشن سے، تو ایسے ہی ایک سیشن کی امید تھی۔ اس میں انڈیکس نے آپ کو 500-600 پوائنٹ پلس کر کے بھی دیے، پروفٹ ٹیکنگ کا موقع بھی دیا اور چیزوں کو بائے کرنے کا موقع بھی ملا آپ کو۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو والیوم ٹریڈ ہوئے سنرجی میں ہوئے۔ سنرجی کل اور آج 2 دن سے اچھا پرفارم کر رہا ہے، 71 ملین کے اس میں والیوم ٹریڈ ہوئے۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں WTL، پریما، SNGP، SSGC، سٹی فارما، PAEL، PIBTL، ٹریٹ، بینک آف پنجاب۔ اگر آپ دیکھیں ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں تو تمام سٹاک جو ہیں وہ آپ کو چھوٹے نظر آئیں گے، کوئی بھی اس میں ہیوی ویٹ سٹاک نہیں ہے۔ سنرجی دیکھ لیں WTL روپے 7 روپے کا سٹاک، اور باقی بھی دیکھیں 8 روپے PIBTL، کچھ 10 روپے کے نیچے کے سٹاک ہیں، کچھ 50 روپے سے چھوٹے، اور ٹوٹل کو دیکھیں تو تمام 100 روپے سے نیچے کے سٹاک ہیں۔ اپر کیپ میں دیکھیں تو تمام وہی سٹاک آپ کو نظر آئے ہیں جن کا کوئی ماں پیو کوئی نہیں، صرف بیکو مہاترے ہے اس کا نام سنا ہے آپ کو لگے گا، باقی سارے سپلٹ دیکھ لیں جنہوں نے اپر کیپ کیا، اور ساتھ میں ان کے والیوم دیکھ لیں، اور لوور لاک پہ بھی کچھ زیادہ جانی پہچانی کمپنیاں نہیں ہیں۔ مارکیٹ سمری پہ اگر نظر دوڑائیں تو ایڈوانس کمپنیاں 144 رہیں، ڈکلائنر جو ہیں وہ 253 رہیں، اور ان چینج 56 رہیں۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز نے سب سے زیادہ پوائنٹ گین کیے، تقریباً 88 پوائنٹ۔ اس کے بعد ٹاپ سائٹ پہ سیکٹر وائز آٹو موبائل، گلاس، انویسٹمنٹ بینکس، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، مسلینیس، فوڈ، کیبل، آٹو موبائل، انشورنس۔ پہلے نمبر پہ جو آٹو موبائل ہے وہ سملر کمپنی ہے، اور جو لاسٹ میں ہے وہ آٹو موبائل ایسیسریز ہے۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سیکٹر وائز سیمنٹ میں سب سے زیادہ سیلنگ دیکھی گئی اور 129 پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ ٹیکسٹائل، کمرشل بینک، فارماسیوٹیکل، پاور، فرٹیلائزر، لیدر، ریفائنری، پیپر، ٹرانسپورٹیشن۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز دیکھیں تو OGDC نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، تقریباً 69 پوائنٹ۔ اس کے بعد PPL، SNGP، پیکجن پاور، میزان بینک، UBL، MTL، اینگرو، TGL، PSEL۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو جن سٹاک میں آج سیلنگ دیکھی گئی اس میں لک ہے، HBL، ME، HT، PSO، ہپکو، BAHL، MCB، ماری، PIOC، کوہارٹ سیمنٹ۔ سیمنٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ سیلنگ پریشر تھا، تو سیمنٹ سیکٹر میں دیکھیں MLCF میں سب سے زیادہ والیوم ٹریڈ ہوئے، تقریباً 6 ملین کے، لیکن نیگیٹو کلوز ہوا۔ اس کے بعد پاور میں 4 ملین کے نیگیٹو کلوز۔ اس کے بعد DG خان سیمنٹ میں 4 ملین کے، وہ بھی نیگیٹو میں کلوز۔ FFCCL میں 3 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے، وہ بھی ریڈ میں۔ اس کے بعد فلائنگ کو دیکھیں تو 1 ملین کے والیوم لیکن گرین میں۔ قریب وال سیمنٹ کو دیکھیں تو اس میں 1 ملین کے والیوم ریڈ۔ DCL بھی ریڈ میں کلوز ہوا۔ ہاں البتہ آج ACPL میں اچھی موو تھی، اس نے ہائی لگایا آج 266 کا اور پروفٹ بک کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد لاک کو دیکھیں وہ بھی ریڈ میں۔ ٹھٹھا سیمنٹ کافی دیر سے ایک ہی جگہ رینج باؤنڈ ہے، اس کو پرفارم کرنا چاہیے۔ آج بھی کسی بھائی کا میسج تھا ٹھٹھا سیمنٹ کے بارے میں، تو میں نے بولا تھا کہ اس کو بیچیے گا 207 پہ یا پھر 227 پہ جا کے۔ اس کے بعد پائنیئر سیمنٹ بھی ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہے، ایک دفعہ اس نے 205 207 دکھایا، اس کے بعد پھر نیچے۔ چراٹ سیمنٹ اور بیسٹ وے سیمنٹ جو ہیں وہ ایکس ہو چکے ہیں، جن کے پاس تھا ان کو ڈیویڈنڈ انشاءاللہ مل جائے گا۔ CGD کی رپورٹ تقریباً میرے خیال سے آ چکی ہیں سب کو، کیونکہ وہ آ جاتی ہیں 27-28 کو، جس کو آج نہیں ملی ان کی کل آ جائیں گی رپورٹس کہ کتنا ان کا کیپٹل گین ٹیکس کٹنا ہے۔ اس کے بعد NCCPL کی ایک نوٹیفیکیشن تھا ان کا کہ اس دفعہ جو CGT ہے اس کی جو ڈیڈکشن ہوگی، کلیکشن ہوگی، وہ 4 مارچ کو کی جائے گی، کیونکہ 3 مارچ کو فرسٹ رمضان ہونے کی وجہ سے بینک ہالیڈے ہے۔ کسی نے مجھے کوشچن پوچھا تھا پیچھے کہ CGT کے کیا چکر ہیں، جب CGT ہمارا پے نہیں ہوتا تو ہمیں بروکر کی طرف سے کال آتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا یا ٹریڈنگ روک دی جائے گی۔ تو چھوٹے ٹریڈر کے ساتھ میرے خیال سے کیا ایسے ہی جاتا ہے کہ اگر ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے تو ان سے ایکسٹرا منگوائے جاتے ہیں، یا پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے کچھ سٹاک بیچ کے وہ CGT جو ہے آپ کا وہ پورا کریں، کیونکہ یہ بروکر کے تھرو ہی آپ کا کٹنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کل کی خبر تھی کہ جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان پہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ کچھ ٹیکس ڈیڈکشن دی جائے، کچھ چھوٹ دی جائے، تو کل جو خبر تھی کہ IMF نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اب جاپانی آٹو میکرز نے پاکستان میں ٹیکس کی واپسی اور برآمدی رکاوٹوں پر تشویش کا اظہار کر دیا، تو یہ آٹو سیکٹر کے لیے تھوڑی سی جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں نیگیٹو نیوز ہے۔
اس کے بعد آئی ٹی سیکٹر کے لیے اچھی خبر ہے کہ آئی ٹی سیکٹر قطر میں $25 ملین کی برآمدات کی توقع رکھتا ہے، اور جو ایک نیا سیمبل یا ایک نیا سٹاک لانچ ہونے جا رہا تھا زاریہ کے نام سے، وہ انشاءاللہ امید ہے کہ کل جو ہے اس کی لسٹڈ ہوگی اور کل سے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ ایس این جی پی کے سوئنگ ٹریڈ سگنل کل ہم نے شیئر کیے تھے اپنے پریمیم گروپ میں۔ کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ آپ آگے جو لکھتے ہیں ٹائم فریم، اس کا کیا کرنا ہے اور پیچھے جو اس کے بائی لیول ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیں سوئنگ ٹریڈ سگنل جو دیے جاتے ہیں ہماری طرف سے وہ ایسے کہ اس کی کل ہم نے یہ دی تھی کال 26 فروری کو، کل ہی کے دن میں الحمدللہ اس کی جو پہلا ٹارگٹ ہے جو اس کا بائنگ ہے سگنل وہ ہٹ ہوا، تقریباً 87.97 تک یہ گیا، یعنی کہ 88 پہ اس کی بائنگ ہوئی۔ آج بھی کئی بھائیوں کو یہ 88.50 تک میرے خیال سے بائی کرنے کا موقع بھی ملا۔ اس کے بعد جو ایس این جی پی کا ہمارا پہلا ٹارگٹ تھا سیلنگ کا وہ 91.5 پہ تھا، وہ بھی اچیو ہوا الحمدللہ، اور دوسرا 95 والا بھی اچیو ہوا، بلکہ 96 بھی یہ کر گیا۔ جبکہ کچھ گروپس میں یہ کال آج شیئر کی جا رہی تھی کہ ایس این جی پی کو پکڑ لیں 91-92 پہ اور 93-94 پہ سیل کر دیں۔ تو دیکھیں ہماری طرف سے جو کال دی جاتی ہے، جو سوئنگ ٹریڈ سگنل دیے جاتے ہیں وہ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ان کو بائی کرنے کے لیے بھی 1 سے 3 سیشن کا ٹائم دیا جاتا ہے، اس کے بعد باقی جو اگلے لیول ہیں بائی کرنے کے لیے ان میں 3 سے 5 سیشن، اس کے اگلے کو تقریباً جو ہے وہ 5 سے 8 سیشن۔ تو یہ ان بھائیوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ جو جاب کرتے ہیں، جو صبح صبح یا کسی بھی ٹائم پورا دن سامنے انڈیکس کے بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے پورٹ فولیو کو یا پھر مارکیٹ کو واچ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ رات کو جتنے بھی بروکر ہیں ان کے سرور کھلے ہوتے ہیں، آپ رات کو بھی اپنا بائنگ یا سیل آرڈر لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جاب والے بھائیوں کے لیے جو یہ ہمارے سوئنگ ٹریڈ سگنل ہیں وہ بہت بہتر ہیں کہ اگر وہ ایک دن 88 پہ بائی نہیں کر سکے تو رات کو لگا دیں، اگلے دن بھی بائی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سیلنگ کا بھی سیم پروسیجر ہے، وہ بھی اسی طرح ہو سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ میں آنے کے لیے نیچے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور پریمیم گروپ کی جو ابتدائی فیس رکھی ہے ہم نے وہ صرف 1000 روپے رکھی ہے۔ کسی بھائی کا میسج آیا تھا کہ ایئر لنک کیوں نہیں موو کر رہا، تو دیکھیں ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو ایئر لنک کو موو کرنا چاہیے، بہت ہو چکا۔ اگر چارٹ کو دیکھیں، آر ایس آئی کو دیکھیں، باقی چیزوں کو کل ملا کے دیکھیں تو ایئر لنک کو ابھی تک موو کر جانا چاہیے تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹیکنیکلی اس کو موو کرنا چاہیے تو موو کیوں نہیں کر رہا؟ تو بالکل ٹیکنیکل جی سب کچھ نہیں ہوتے، اس میں میری اور ڈاکٹر صاحب کی آج بھی بات ہو رہی تھی۔ ٹیکنیکل آپ کو بتاتے کیا ہیں؟ ٹیکنیکل صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہاں تک سیلنگ آئی تھی، یہاں تک لوگ سیل کرنا چاہتے ہیں اور یہاں تک بائی کرنا چاہتے ہیں، اس سے اوپر لوگ بائی نہیں کرنا چاہتے اور اس سے نیچے بیچنا نہیں چاہتے۔ ہم ڈے میں جو بھی کرتے ہیں دیکھیں یہ چارٹ بنتے کیسے ہیں، کسی نے سیل کیا تو کینڈل ادھر تک بنی، اس کا مطلب ہے کہ پہلے سیلنگ آئی پھر کینڈل بنی، اس کے بعد اگر کوئی سٹاک اوپر جاتا تو اس کا مطلب ہے اس میں بائنگ آئی، کوئی بائی کرتا ہے تو وہ کوئی سٹاک اوپر جاتا ہے۔ تو یہ جو بھی چارٹ بنتے ہیں یہ ہماری بائنگ اینڈ سیلنگ پہ بنتے ہیں، اس میں کوئی نیوز کا آ جانا وہ ٹیکنیکل درے کے درے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ بھی آپ کو ٹیکنیکل دیکھ کے یہ بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ سیلنگ آئی، یہاں پہ بائنگ آئی، یہاں تک لوگ سیل کرنا چاہتے ہیں، سے نیچے سیل نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ اب نیوز کیا ہے کہ پیچھے مٹیریل انفارمیشن آئی تھی کہ ایئر لنک نے کچھ لینڈ ریکوائر کی ہے۔ اب لوگوں کو پتا ہے کہ اگر سارا پیسہ ادھر لگ جائے گا تو ایئر لنک نے ہمیں کیا دینا ہے، تو اس وجہ سے کچھ ایکسپیکٹیشن ایسی ہیں لوگوں کی، ڈیویڈنڈ نہ ملنے کی کہہ لیں یا کچھ زیادہ اچھا نہ آنے کی، تو اس وجہ سے یہ نیوز بیس پہ ابھی جو ہے وہ موو نہیں کر رہا۔ ٹیکنیکل سے زیادہ زور دیا کریں فنڈامنٹل پہ۔ میرے دماغ میں ویسے تو بڑی مثالیں اور جھکتے چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں بازار میں ایک روٹی بکتی ہے 20 روپے کی، اگر وہی روٹی آپ کو دے کوئی 200 میں آپ کبھی بھی نہیں لو گے۔ آپ کہو گے کہ میں کیک کھا لوں گا، کوئی اور جا کے میں فروٹ چاٹ کی ایک پلیٹ کھا لوں گا، روٹی 200 روپے کی لے کے نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اس کی قیمت وہ نہیں ہے، اس کی ورتھ وہ نہیں ہے۔ اصل قیمت روٹی کی 20 روپے ہے، اگر وہی 20 روپے کی چیز مجھے 200 میں دیتا ہے تو میں نہیں لوں گا۔ اسی طرح سٹاکس کی بھی اوقات ہوتی ہیں، ایک سٹاک 20 روپے کا ہے، جب وہ 200 پہ جاتا ہے آپ اس کو پکڑنے بیٹھ جاتے ہو۔ کم از کم پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ اس کی اوقات کیا ہے، جو چیز ہم 200 میں لے رہے ہیں اس کی اوقات واقعی 200 روپے والی ہے یا 20 روپے والی ہے۔ اپنے پریمیم گروپ میں ہم نے ٹریڈ سگنل دیے ہوئے ہیں ایئر لنک کے بھی، اس میں بائنگ تو ہو رہی ہے، انشاءاللہ آگے جا کے اس میں سیلنگ بھی ہوگی۔ بعض بھائیوں کے بڑے میسج آتے ہیں تعریف والے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل جو آپ سگنل بتاتے ہیں بائی کے یا سیل کے بالکل وہیں پہ جا کے بائنگ ہوتی ہے، یہ کیسے؟ تو دیکھیں اس میں کچھ جادو کی چھڑی نہیں ہے، بس کچھ سٹیٹس کے فارمولے لگاتے ہیں، ہم کچھ ٹیکنیکلز کو دیکھتے ہیں، کچھ فنڈامنٹل کو کل ملا کے دیکھ کے ساتھ میں نیوز کا تڑکا لگاتے ہیں تو الحمدللہ وہ چیز چل جاتی ہے۔
یہی سب چیزیں اگر آپ کریں تو انشاءاللہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے سیمیٹری کو کافی بوم ملا ہے اور بہت سے لوگوں نے سیمیٹری کو جمع کیا ہوا ہے۔ آج سیمیٹری کا رزلٹ تھا، اگر کوارٹر کی بات کریں تو وہ 27 پیسے کے بجائے 28 پیسے، اور ہاف ایئر کی بات کریں تو وہ 36 پیسے سے 35 پیسے۔ اگر اس کا رزلٹ تھوڑا سا ٹھیک آتا اور کچھ 50 پیسے 1 روپیہ ڈیویڈنڈ دے دیتا تو پھر اس نے 21 22 23 کر جانا تھا، لیکن ابھی لگتا ہے کہ کچھ دیر پھر آپ کو یہ رکھے گا 18 19 17 کے درمیان میں، جب تک کہ کوئی اچھی مٹیریل انفارمیشن نہیں آتی، اور مٹیریل انفارمیشن دینے میں تو یہ ماسٹر ہے۔ تقریباً 1 ماہ میں اس نے 50 کانٹریکٹ ہمیں دے دیے، اسی بیس پہ یہ 10 سے 21 تک آ گیا تھا۔ اب دیکھیں کب جان چھوڑتی ہے آپ کی اس سے۔ آج کے فی پی لی پی کی بات کریں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ فی پی لی پی بہتر سے بہتر ہو رہا ہے۔ بینکس کی آج دیکھیں تو بائنگ ہے 0.35 ملین کی، بروکر کی بائنگ 0.27 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ 0.13 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی سیلنگ ہے $1 ملین کی، انڈیویجولز کی آج پھر سیلنگ ہے $2.23 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ 0.26 ملین، میوچل فنڈ کی بائنگ سب سے زیادہ 2.72 ملین کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.01 ملین، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.17 ملین، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 0.33 ملین کی۔ ادارے یا تو بائنگ پہ ہیں یا ہولڈنگ پہ ہیں، کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں، کوئی بھی مال بیچ نہیں رہا، یا تو تھوڑا سا بائنگ کر رہے ہیں یا پھر ہولڈنگ پہ ہیں۔ ایم بی ایف سی کو دیکھیں ہولڈنگ پہ، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ دیکھیں تو وہ بھی 0.17 ملین کی ہے، اور 0.17 ملین کی سیلنگ نہیں ہوتی۔ ادارے یا ہولڈنگ پہ ہیں یا بائنگ پہ ہیں، صرف دے کون رہا ہے؟ انڈیویجولز۔ کیوں؟ انڈیویجولز پیچھے بیٹھا رہا ہے 2 ماہ، انتظار کرتا رہا ہے کہ میرے ریٹ آئے اور میں مال دوں۔ اب جیسے انڈیکس کو موو کروایا جا رہا ہے کبھی اوپر تھوڑا سا، جب ایک چینل جو بن رہا تھا انڈیکس کا، انڈیویجول کو بس ڈرایا جا رہا ہے، پہلے تھوڑا سا اوپر لے کے جاتے ہیں، پھر چینل کے اندر لے آتے ہیں، پھر وہی جو چینل ہے اس کی ریزسٹنس کے ساتھ لگا کے پھر اوپر نیچے، اور انڈیویجول کو کیا لگتا ہے کہ دیکھو جی ریزسٹنس لے رہا ہے جی ہمارا انڈیکس، اب اس نے اوپر نہیں جانا، ابھی نیچے چلا جائے گا، تو جو مال اس کے پاس پڑا ہوا ہے وہ اس کے ریٹ بھی پورے ہوتے ہیں تو ان کو سیل کر کے نکل جاتا ہے۔ اب جب یہاں پہ سیلنگ ہوگی تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ میوچل فنڈ جو 1,14,000 1,13,000 پہ بائنگ کر رہا ہے، آپ کو وہ وہی چیزیں 1,13,000 1,14,000 پہ یا 1,12 پہ 1,9 پہ دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ ٹیکنیکلی بھی دیکھیں تو انڈیکس کی جو سچویشن ہے وہ ایئر لنک جیسی ہے، وہ بھی آگے جانا چاہتا ہے۔ اب ذرا مال شال نکلوا لیں انڈیویجول سے تو پھر ہی وہ غلیل کی طرف پیچھے کھینچ کے آگے کی طرف جائیں گے، شعیب اختر بنائیں گے۔ لیکن مجھے تو الحمدللہ بہت اچھے کی امید ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔